السلام علیکم کلاس 2 اسلامیات کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو آپ کھولیں اور کل کی کلاس میں نے آپ کو سبق شروع کروایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت۔ ان کے بارے میں بتایا تھا کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب میں یعنی مکے میں یہ رواج تھا کہ وہ پیدا ہوئے بچوں کو اچھی پرورش کے لیے مکے سے باہر بھیجتے تھے اور ان کو اچھے خاندانوں کی عورتیں لے جاتی تھیں اور اپنی پسند کے خاندان کے بچے لے کے جاتی تھیں۔ عرب میں ایسا اس لیے چاہتے تھے کہ ان کے بچے کھلی فضا میں کھلی ہوا میں پرورش پائیں، ان کی صحت اچھی ہو، وہ طاقتور اور مضبوط انسان بنے اور جو ہے ان کی زبان جو ہے وہ عمدہ ہو جائے، عربی زبان وہ اچھی بولنے لگیں اور صحرا کی زندگی سے واقف ہو جائیں۔ عورتیں اکثر دیہاتوں سے اور گاؤں سے آ کر یعنی کہ اب مکہ شہر تھا، اس کے ارد گرد نواح میں جو گاؤں تھے، دیہات تھے، وہاں کی عورتیں آ کے ان کو لے جاتی تھیں اور جو عرب کے مالدار گھرانے ہوتے تھے ان کے بچوں کو لے کے جاتی تھیں اور وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی کو حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ لے کے گئیں اپنے گھر، اور پھر جب وہ لے کے جانی تھی، جس وقت سے انہوں نے ہمارے پیارے نبی کو لے جانے کے لیے لیا تھا، جب سے ہی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہونے لگیں اور ان کے گھر میں جب وہ گھر میں لے کر آئیں تھیں گھر میں خوشیاں پھیل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، لیکن حلیمہ سعدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی تھی، اتنا زیادہ وہ آپ کی یادیں ہو گئی تھی، انہوں نے بی بی آمنہ سے ان کو تھوڑے دن اور روکنے کی درخواست کی، جسے آپ نے قبول کیا اور آپ اس طرح 2 سال مزید حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ پیدا ہونے سے 4 سال تک آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور پھر جب آپ آئے 4 سال کی عمر میں تو اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ ابھی جو ہے آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ صحیح ہے، میں نے آپ کو کل جو ہے پیج نمبر 17 تک پڑھایا تھا اور آپ جو ہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس مزید 2 سال رہتے ہوئے 4 سال کی عمر تک آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ صحیح ہے، اب ہم آگے پڑھیں گے پیج نمبر 18 پر۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی کے بعد حضور 2 سال اپنی والدہ بی بی آمنہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینے گئے۔ وہاں کچھ عرصے رہنے کے بعد مکہ واپس جاتے ہوئے سفر کے دوران بی بی آمنہ بیمار ہو کر انتقال کر گئیں، یعنی کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں اور آپ دنیا میں تنہا رہ گئے۔ والد پہلے ہی چلے گئے تھے پیدا ہونے سے پہلے اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت آمنہ کی خاتمہ ام ایمن آپ کی ایک ملازمہ تھی، خاتمہ کہتے ہیں ملازمہ کو جو گھر کے کام کاج دیکھتی ہے۔ ام ایمن آپ کو آپ کے دادا کے پاس لے آئیں، حضرت عبدالمطلب کے پاس لے آئیں۔ دادا نے اپنے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کی اکلوتی یعنی کہ واحد اولاد واحد اولاد کی پرورش کی ذمہ داری کو خوشی سے قبول کیا اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی۔ حضرت عبدالمطلب اپنے کم سن پوتے کے صبر اور عقل مندی سے متاثر تھے، وہ آپ کو دیکھتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ابھی حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال گزرے تھے، یعنی آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی کہ وہ بھی انتقال کر گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہنے لگے، یعنی دادا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ہمارے پیارے نبی کی پرورش کی ذمہ داری دی کہ اب یہ تم اس کی دیکھ بھال کرو گے، اس کا خیال رکھو گے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس ان کے گھر پہ آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کچھ اور باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے،
یہ اب آپ کو اس میں پڑھائیں گے۔ بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ بت بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کر اور اس بت کو خدا مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی پسند نہ کیا۔ جب لوگ دولت جمع کرتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا، آپ دکھ میں آ جاتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سمجھدار تھے، نہ عام بچوں کی طرح کھیلے، نہ اپنے کاموں میں لاپرواہی برتی، یعنی کہ اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کیا، کبھی اس میں جو ہے نہ کرنے کا آپ نے کبھی نہیں سوچا، ہمیشہ وقت کے اوپر ہر کام کیا۔ اپنے چچا کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کرتے، یعنی حضرت ابو طالب کی جو بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں وہ ان کے ریوڑ کی نگرانی کرتے اور ان کی دیکھ بھال کے کام میں شامل رہتے، شریک رہتے، وقت ضائع نہ کرتے، کسی فالتو بات یا لڑائی جھگڑے کے قریب بھی نہ جاتے، کبھی منہ سے کوئی برا لفظ نہیں نکالا، کبھی کسی کو کوئی برا لفظ نہیں کہا، کبھی کسی سے غصے کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ بہت ہی سمجھداری سے بات کرتے، ہمیشہ آپ نرمی سے بات کرتے اور کوئی لفظ برا نہیں نکالتے۔ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میل جول کرتا ان سے بہت محبت کرنے لگتا، اس لیے آپ چھوٹی عمر سے ہی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور آپ کو اپنے اور غیر لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایمن جو آپ کی والدہ کی کنیز تھیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں آپ پر محض اس لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ بتوں سے دور رہتے ہیں اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے، پرستش یعنی عبادت نہیں کرتے، اور آپ کی پھوپھیاں ڈرتی تھیں کہ یہ بت کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے کہنے پر بتوں کے پاس گئے، لیکن آپ کو ایک جو ہے آواز آئی کہ ان سے دور رہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس طرح بتوں کی پوجا کے موقع پر بعض لوگ بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے، ان کا گوشت کھاتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسی قربانی کا گوشت نہیں کھایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے کبھی جو ہے اپنے زمانے کے لوگوں کی طرح بت پرستی نہیں کی، آپ اس سے دور رہے۔ صحیح ہے، یہ آپ کو اس میں بتایا ہے اس والے لاسٹ ہیڈنگ میں، اور اب ہم آگے جو ہے کام کریں گے اور سوال جواب کی طرف چلیں گے۔ صحیح ہے، اور یہ اس میں کیا بتایا کہ ایمن نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور کبھی آپ جو ہیں اس طرف آپ مائل نہیں ہوئے، اور آپ نے کبھی اپنے زمانے کی طرح کے طریقے سے جو ہے وہ بتوں کے قریب نہیں گئے، اور جو جانوروں کو قربان کرتے تھے آپ لوگ وہاں اس وقت کے، وہ جو ہیں آپ نے ایسی قربانی میں کبھی حصہ نہیں لیا، کبھی ایسے گوشت نہیں کھایا اس قربانی کا۔ صحیح ہے، یہ آپ کو اس چیپٹر میں نے آپ کو کیا بتایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں پیدا ہونے کے بعد کیسے کام کیا۔ اب ہم جو ہے صفحہ پلٹتے ہیں اور سوال جواب کی طرف آئیں گے، آپ کو اس کے سوال جواب کرائیں گے۔ آپ کاپی اٹھائیے اپنی اور جو ہے کاپی پہ آج کی ڈیٹ ڈالیے اور ہیڈنگ ڈالیں سوال جواب کی، اور اب ہم بورڈ کی طرف چلیں گے اور کام اس کا کریں گے۔ صحیح ہے، بورڈ پر ہم آتے ہیں، یہ دیکھیں بورڈ ہے آپ کا، بورڈ کے اوپر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں، اور پہلا سوال جو ہے یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب میں بچوں کو پالنے کا کیا طریقہ تھا، یعنی کہ کیا رواج تھا۔ صحیح ہے، یہ سوال آپ اتاریں اور اس کا جواب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے مالدار یعنی کہ جو امیر گھرانے تھے اس میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے مکے سے باہر بھیج دیتے تھے۔ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عرب میں مکے میں بچے پیدا ہوتے امیر گھرانوں کے تو ان کے گھر والے ان کو پرورش کے لیے مکے سے باہر بھیج دیتے تھے۔ اب ہم سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں، عرب ایسا کیوں کرتے تھے؟ عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی صحت اچھی ہو، کیونکہ وہ شہر کی زندگی سے گاؤں اور دیہات میں جاتے تھے بچے، تو وہاں پہ ان کی صحت اچھی رہو اور وہ عربی زبان عمدہ طریقے سے بولیں تاکہ ان کی زبان بھی اچھی ہو، کیونکہ عرب کے سے جو متصل
ملک تھے وہاں کے لوگ تجارت میں آتے تھے، جس کی وجہ سے عربی زبان وہاں پہ خراب ہو جاتی تھی وہاں کے بولنے والوں کی، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی زبان اچھی ہو ان کے بچوں کی۔ اور دوسرا، عرب جو ہے وہ صحرا نما ہے، ریگستان ہے، تو وہاں پر ان کے بچے صحرا کی زندگی سے واقف ہوں، ان کو پتہ ہو کہ صحرا میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، کیسے وہاں پہ کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، کیسے وہاں پہ جو ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ سب بچے جو ہیں اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں مکے سے باہر جا کر وہ یہ کام سیکھتے تھے۔ پرورش کے دوران ان کو پالنے والی جو لے کے جاتی تھیں وہ ان کو یہ باتیں سکھاتی تھیں، وہ اس ماحول کے عادی ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے یہ 2 سوال جو ہیں آپ نے کرنے ہیں۔ اس طریقے سے یہ دونوں سوال بہت ہی نیٹ کلین رائٹنگ میں آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے، صحیح ہے۔ یہ دونوں سوال آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ، اور اچھی رائٹنگ میں سوال آپ بلو سے لکھیں گے اور جواب آپ پینسل سے لکھیں گے، اور یہ کام آپ اس طریقے سے کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو ڈائری لکھواؤں گی۔ ڈائری آپ کی یہ ہے کہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کے سوال جواب 3-4 کاپی میں کرنا ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ کریں گے، اور اس کے 2 سوال جو میں کتاب میں آپ کو 3 اور 4 جو کتاب کے ہیں وہ میں آپ کو اس میں اس کی وہ دے دوں گی، اس کی ویڈیو، بلکہ اس کا جو ہے اسکرین شاٹ دے دوں گی، وہ آپ اس میں سے کر لیں گے، صحیح۔ لیکچر کے ساتھ آپ کو سوال نمبر 3-4 جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، یہ میں اس میں آپ کو لیکچر کے بعد آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اس طریقے سے آپ یہ کام جو ہے اس کا چیپٹر کا کر لیں گے۔ اور اب ہم کتاب پہ چلتے ہیں۔ کتاب میں دیکھیں سوال نمبر 3 اور 4، 1-2 میں نے کروا دیے ہیں آپ کو، 1 اور 2 کر لیے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خاتون نے پرورش کی ان کا نام لکھیے، صحیح ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ میں بورڈ پر میں کاپی پہ لکھتی ہوں، اس کا پھر میں آپ کو پک بھیج دوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خاتون نے پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، صحیح ہے۔ یہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ لکھ لیجیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خاتون نے پرورش کی ان کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی خاتون کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، صحیح ہے۔ یہ آپ جو ہے ابھی بک میں کریں، پھر کاپی میں آپ اس کو کریں گے۔ پھر دوسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنے سال رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، سعدیہ کے پاس رہے تھے۔ آپ نے 4 سال کی عمر حلیمہ سعدیہ کے پاس گزاری، اور آپ نے یہ دونوں کام یعنی 4 سوال 1-2 جو میں نے بورڈ پہ کروائے، اور یہ 3 اور 4 جو میں نے کتاب میں کروائے ہیں، یہ آپ نے کاپی میں کر لینے ہیں، صحیح ہے کلاس۔ اس طریقے سے آپ کا یہ 4 سوال جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور باقی کام جو ہے جو اگلے ویک میں آپ کی کلاس ہوگی اسلامیت کی، اس میں کرواؤں گی۔ یہ کام آپ نے یہاں پر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب بچے یہ 4 سوال اپنی کاپی میں کر لیجئے، اور یہ کام جو ہے، اور جو پچھلے چیپٹر کا کام ہے وہ میں کاپیز منگاؤں گی، تو آپ لوگوں کی چیک ہو جائے گی، صحیح ہے۔ سب بچوں کی سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ 2 سوال پہلے میں نے آپ کو بورڈ پہ کروائے تھے، اور 3-4 سوال میں نے آپ کو اس پہ کروائے ہیں، کتاب میں کروائے ہیں، آپ کے کتاب کے پیج پر سبق کے۔ یہ 3-4 سوال آپ اس طرح کر لیں گے، اور یہ آپ کا کام جو ہے اس طریقے سے ہو جائے گا، صحیح ہے۔ سب کی سمجھ میں آ گیا، سارے بچے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے کام اپنے ٹائٹل پیج آپ کا میں نے پہلے بنوا دیا تھا، اور اب آپ کا اوکے کلاس، خدا حافظ۔